صلی علی رسولہ الکریم وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقی فی النار۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں من کن فیہ، جس کے اندر وہ تین خصلتیں، تین باتیں، تین چیزیں ہوں، وجد بہن حلاوۃ الایمان، تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، ایمان کا مزہ اس انسان کو آ جاتا ہے، وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوں۔ اور وہ تین چیزیں یہ ہیں، نمبر ایک، آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ایک بات یہ کہ اس انسان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہو۔ دنیا و ما فیہا، رشتہ دار، عزیز و اقارب، والدین، اولاد، میاں بیوی، دوست و احباب، دنیا کا مال و متاع، کاروبار، سب کچھ ایک طرف ہو اور ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو وہ انسان عملی طور پر یہ ثابت کرے، صرف زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر یہ ثابت کرے کہ مجھے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور یہ بندہ عملی طور پر کب ثابت کر سکتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کسی اور چیز کی طرف بلائیں اور باقی ساری دنیا کسی اور چیز کی طرف بلائے، تو وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، ان کی دعوت کو رد کر کے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہے اور ان کی بات کو مان لے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لے، تو گویا اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ میں نے جن چیزوں کو ٹھکرا دیا ہے ان کی حیثیت میرے دل میں نہیں ہے، میرے دل میں ان کی حیثیت ہے جن کے طریقے کو میں نے اپنایا ہے اور جن کی بات پر میں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو حضرات، یہ وہ چیز ہے جس چیز کو اگر ہم اپنا لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس چیز کو اپنا لیتا ہے اس کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، ایمان کا مزہ اس کو آ جاتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو ایمان کا مزہ کیوں نہیں آتا یا ایمان کی مٹھاس ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کا مال، رشتہ داریاں، عزیز و اقارب، اور دنیا کے فیشن اور ڈیزائن اور دنیا کے بنائے ہوئے اصول اور طریقے، یہ ہمیں زیادہ پیارے لگتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایمان کا مزہ نہیں آتا، ہمیں ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر وہ ہو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ جس بندے سے بھی دنیا میں محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اس کا کسی سے پیار ہو تو اللہ کے لیے، اور اگر وہ کسی سے نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ دنیا کے لیے اس کی محبت یا نفرت نہ ہو، بلکہ اس کی محبت اور اس کی نفرت، اس کا کسی سے ملنا اور اس کا کسی سے جدا ہونا، یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یعنی اگر وہ کسی سے ملے تو اس لیے ملے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے،
اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، تو چونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو میں اسی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ بھی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے تعلقات، ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں وہ کسی اور کام کے لیے ہیں۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، بندہ بڑا سونا ہے اس واسطے میرا یار ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے پیسے کی وجہ سے، اس کے پاس دولت بڑی ہے لہذا اسے یاری لگانی چاہیے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کو اس کے خاندان کے بلند ہونے کی وجہ سے، اس کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے اس لیے اس سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیگر چیزوں کی وجہ سے محبت کرنے سے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نصیب نہیں ہوگی۔ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت تب نصیب ہوگی جب کسی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلنے والا ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ اور ناراضگی بھی اس بنیاد پر ہو کہ یہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، تو اس کو سمجھایا ہے یہ سمجھتا نہیں، لہذا میں نے اس سے ناراضگی اختیار کر لی، چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑتا ہے لہذا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ناراضگی بھی ہو تو اللہ کے لیے اور محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو بھی ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، ایمان کا مزہ آ جاتا ہے۔ اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقی فی النار، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے، پہلے وہ گمراہ تھا، مشرک تھا، بدعتی تھا، فاسق فاجر تھا، پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور اس نے ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، شرک سے بچ گیا، کفر سے بچ گیا، بدعات سے بچ گیا، برے کاموں سے بچ گیا، تو اب وہ ان کاموں کی طرف پلٹنا اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی جس طرح وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے، ایسے ہی وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ میں دوبارہ کفر میں لوٹوں، شرک میں لوٹوں، فسق و فجور میں لوٹوں، بدعات میں لوٹوں، اللہ کی نافرمانیوں میں لوٹوں۔ یعنی اس کے دل کے اندر ان برائیوں کی نفرت پیدا ہو جائے اور وہ اتنا ان برائیوں سے بچے کہ جتنا وہ آگ سے بچنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ فرمایا جس بندے کے اندر یہ بات بھی پیدا ہو گئی نا، اس کو بھی ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ ظاہر بات ہے وہ اگر کہیں شرک ہوتا ہوگا تو وہ شرک سے بچے گا، کفر ہوتا ہوگا وہ کفر سے بچے گا، بدعات ہوتی ہوں گی وہ وہاں سے دور ہو جائے گا، جہاں فسق و فجور ہوتا ہوگا وہاں سے وہ دور ہو جائے گا، تو پھر اس کو ایمان کا مزہ تو آئے گا، ایمان کی مٹھاس تو ملے گی، ایمان کا ذائقہ تو نصیب ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن کو اپنانے سے ایمان کا مزہ، مٹھاس اور اس کا جو ہے نا وہ حلاوت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول سے ساری کائنات سے بڑھ کے محبت۔ نمبر 2 کائنات میں کسی کے ساتھ بھی محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور اس کے برعکس ناراضگی بھی ہو تو اللہ کے لیے۔ نمبر 3 جب اللہ کسی کو ہدایت دے دے اور وہ برائیوں کو چھوڑ جائے، کفر و شرک و بدعات کو چھوڑ جائے، پھر ان گناہوں سے اسی طرح بچنے کی کوشش کرے، اسی طرح ان کو ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 کام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے میں موجود ہوں اس نے وجد بہن حلاوت الایمان، اس کو ایمان کا مزہ آ گیا، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہو گئی۔ تو اللہ ہمیں بھی یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں بھی ایمان کا مزہ آئے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔